نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو اور بھائیو اور میرے معزز سامعین حضرات، آج کا سبق نمبر 35 اور 35 نمبر سبق کی پہلی بات سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے بارے میں آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر کرے، جس کا کام ہو دعوت الی الخیر۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جس کے افراد نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسا کام کرنے والی ہی فلاح پائیں گے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نمبر 2، حدیث مبارک صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 کتاب الایمان میں حدیث مبارک ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حسب استطاعت برائی کو روکنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ کوئی آدمی برائی کے کام کو دیکھے تو اس کے روکنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے طاقت سے اس کو روکنا۔ نمبر 2، فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے روکنا۔ نمبر 3، فإن لم یستطع فبقلبہ، دل سے اس کو برا جاننا اور برا سمجھنا۔ وذالک ضعف الایمان، اور یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک جو بھی مسلمان استطاعت رکھتا ہو، اگر وہ طاقت سے کسی کو برائی سے روکنے کی استطاعت رکھتا ہو تو طاقت سے روکے، اور یہ اسٹیٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی طاقت اسٹیٹ اور حکومت کی نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، تو زبان سے ہر آدمی برائی سے کسی دوسرے کو روک سکتا ہے، اس کو دعوت دے دے، اس کو اس کے انجام کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو دل سے اس کام کو برا جانے اور اس جگہ سے دور ہٹ جائے۔ نمبر 3، عقائد میں سے دابۃ الارض کا نکلنا۔ سورہ نمل میں دابۃ الارض کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ تو اس دابۃ من الارض کی وجہ سے یہ اصطلاح دابۃ الارض یہ نکالی گئی ہے۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے، وہ پھٹے گا اور اس سے یہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا، اسی طرح اللہ اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے یہ جانور نکالیں گے۔ جو لوگوں سے کلام کرے گا تو کلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس آیت کریمہ سورۃ النمل آیت نمبر 82 سے ثابت ہوتا ہے، لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے،
اور کافروں کے آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جس طرح قرآن کریم میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مسلم اور مجرم کا امتیاز اس وقت سے شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ نمبر 4 مسائل۔ حج کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے پہلی بات یہ ہے 8 ذو الحجہ کو حج کرنے کی نیت کرے، نماز فجر کے بعد احرام باندھے، ممکن ہو تو حرم شریف میں آئے، یہاں آ کر مستحب یہ ہے کہ پہلے طواف کرے، اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن اگر طواف نہ کر سکے تو احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کرے۔ اگر حرم شریف میں آنا ممکن نہ ہو تو جہاں پر آپ کی رہائش گاہ ہے وہاں پر ہی احرام باندھ لے، ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائے۔ نمبر 2 مینا میں 5 نمازیں پڑھے، 8 ذو الحجہ کی ظہر کی نماز، اس سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تک، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے۔ نمبر 3 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کو جائے، کوشش کرے کہ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے۔ نمبر 4 وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے زوال کے بعد وقوف شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، شام تک تلبیہ استغفار چوتھا کلمہ پڑھتے رہے، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہے۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے اور بیٹھ کر کرنا جائز ہے۔ نمبر 5 میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے خیموں میں ہی ادا کرے۔ نمبر 6 غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو روانگی کے دوران تلبیہ پڑھتے جائے۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو تو اس وقت تلبیہ پڑھتے جائے۔ نمبر 7 مزدلفہ پہنچ جائے تو نماز مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ملا کر ادا کرے۔ نمبر 8 10 ذو الحجہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرے، نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمہ، لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھے، تلبیہ کثرت سے پڑھے، دعاؤں کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائے اور خوب دعائیں کرے، روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھے۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ وقت قبل مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائے۔ نمبر 9 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر اپنے خیموں میں جا کر سامان رکھے۔ نمبر 10 تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جائے اور صرف بڑے جمرہ کو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں مارے اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ نمبر 11 قربانی کے لیے مذبح خانے میں تشریف لے جائے اور قربانی کرے۔ نمبر 12 قربانی 11 اور 12 ذو الحجہ کو بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 13 قربانی کے بعد عورتوں کو تقریباً 1 انچ بال کاٹنے چاہیے۔ نمبر 14 اس کے بعد احرام کھول دیجئے۔ نمبر 15 غسل کرے، معمول کا لباس پہنے۔ نمبر 16 مینا میں 10 11 12 ذو الحجہ تک قیام کرنا سنت ہے۔ نمبر 17 مینا سے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ چلے جائے۔ نمبر 18 طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ پہنچے تو یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 19 طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب یا مسجد حرام میں جہاں پر بھی جگہ میسر ہو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے۔ نمبر 20 آب زمزم خوب سیر کر پیے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ نمبر 21 اب سعی کے لیے باب الصفا سے صفا پر آئے، صفا سے مروہ پہنچنے پر 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح 6 چکر اور لگانے ہیں کہ مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو جائیں گے، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک یہ 2 ہو جائیں گے، پھر صفا سے مروہ تک 3، اسی طرح چلتے چلتے 7واں چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا، 7واں چکر۔ 22 نمبر سعی مکمل کرنے کے بعد اب مینا میں جا کر ٹھہرنا چاہیے، مکہ میں نہ ٹھہرے۔
23 نمبر 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پہلے چھوٹے پھر درمیانے پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارے۔ نمبر 24 پہلے 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کر لے، لیکن آخری جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ٹھہر کر دعا نہ کرے بلکہ بغیر دعا کیے واپس جائے۔ 25 نمبر کنکریاں مار کر واپس اپنے خیمے میں چلے جائے اور رات مینا ہی میں قیام کرے۔ 26 نمبر 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے جائے۔ 27 تینوں جمرات کو اسی ترتیب سے کنکریاں مارے جس طرح 11 ذی الحجہ کو ماری تھی۔ 28 نمبر 12ویں تاریخ کو غروب سے پہلے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ 29 نمبر اگر 13ویں تاریخ کی صبح مینا میں ہو جائے تو اس دن رمی بھی لازم ہو جائے گی۔ نمبر 30 اپنے وطن واپس جانے سے پہلے طواف وداع کر لے، رخصتی والا طواف۔ 31 مدینہ منورہ حاضری کے لیے جائے تو روز رسول کی نیت سے سفر کرے۔ نمبر 32 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے، شفاعت کی درخواست کرے۔ استشفاء کے بارے میں آپ کو پہلی اسباق میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 33 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے قبور کے سامنے بھی سلام پیش کرے۔ نوٹ: حج و عمرہ کی تفصیلی طریقہ کار اور مسائل کے لیے استاد محترم کی کتاب حج و عمرہ کا مطالعہ کیجیے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات دعا۔ مسند احمد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 441 میں برائی سے بچنے کے لیے دعا مذکور ہے: اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔